السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، آمنت باللہ ورسولہ۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس سے پہلے والے جمعے کو ہم نے بخاری شریف کی پہلی حدیث کا درس دیا تھا، اور اس کا کچھ حصہ جو ہم نے اکٹھا کیا تھا رہ گیا تھا، اس کو آج ہم بیان کرتے ہیں۔ ہر عمل میں آدمی کو چاہیے کہ نیت اچھی رکھے، فاسد نیت سے کوئی عمل نہ کرے، اور جو کام، جو عمل، طاعت، عبادت صدق نیت سے کیا جاتا ہے، اچھی نیت سے، رضا الہی کے لیے، اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور اس عمل کے وسیلے سے آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس پر ہم ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ وہ واقعہ تو مشہور ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ حدیث ہے۔ بخاری شریف میں وہ حدیث ہے، اور مسلم شریف میں بھی وہ حدیث ہے، اور جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے بہت اعلیٰ درجہ کی حدیث مانی جاتی ہے، متفق علیہ کہی جاتی ہے، اس پر دونوں شیخ کا اتفاق ہے۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ میں اس کا مضمون سناتا ہوں، عربی متن سنانے میں بہت وقت لگے گا۔ اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں اچانک بارش شروع ہو گئی، سخت بارش، آندھی ہوا کے ساتھ طوفانی بارش شروع ہو گئی، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ میں ایک غار تھی، کھوہ تھی، جس میں آدمی آسانی سے 2-4 آدمی رہ سکتے تھے۔ تو اس پہاڑ کے اسی غار میں یہ تینوں داخل ہو گئے تاکہ بارش سے محفوظ رہیں۔ اب یہ تینوں اسی میں تھے، غار کے اندر، طوفانی بارش ہو ہی رہی تھی، ہوا چل ہی رہی تھی کہ اچانک پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان گری، اور وہ چٹان آ کر اسی غار کے منہ پر رکی، اور اس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا، بالکل اس میں سوراخ نہیں تھا، کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب وہ تینوں بڑی کوشش کر رہے تھے چٹان کو ہٹانے کی، چٹان ہٹ جائے، لیکن اس قدر وزنی تھی وہ چٹان کہ پوری طاقت خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ تینوں اس چٹان کو ہٹا نہ سکے۔ اب اس غار سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہی تینوں غار کے اندر ہیں، وہی جانتے ہیں
اور ان کا رب جانتا ہے، اور کوئی تو جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ تینوں غار کے اندر ہیں، اسی میں پڑے رہتے، مر جاتے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی وہ تینوں گئے کہاں، صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو کوئی تدبیر نظر نہیں آئی، تو طے یہ ہوا کہ اب یہاں صرف اور صرف اللہ کی رحمت کام کر سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ ہم تینوں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اور سن رکھا تھا کہ جو عمل مقبول ہوتا ہے رضا الہی کے لیے کیا جاتا ہے، اچھی نیت سے ہوتا ہے، اخلاص سے ہوتا ہے، وہ عمل اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور اس عمل کے وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو تینوں نے آپس میں کہا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، زندگی میں ہم نے کبھی کوئی اچھا کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ جو کام ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اسی عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اب اس طرح سے کہ ایک آدمی پہلے دعا مانگے، دو آدمی آمین کہیں، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا آدمی دعا مانگے، یہ بچے جو دو ہے وہ آمین کہیں، پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے دعا مانگے، پھر یہ دونوں جو ہے یہ آمین کہیں۔ اب دونوں بعد اب بیٹھ گئے، اللہ کی طرف لو لگا لیا۔ ایک نے دعا مانگنی شروع کی، اس طریقے سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے 3 سا چاولوں پر ایک مزدور رکھا، 1 سا 4 کلو 94 گرام کا ہوتا ہے، تو اب یہ 3 سا تھا، تو 3 سا کا مطلب ہوا 12 کلو سے کچھ زائد، یعنی ایک مزدور رکھا کام پر کہ تم میرا یہ کام کرو، اس کی مزدوری میں تم کو ہم 12 کلو گیہوں یہ چاول دیں گے، دھان دیں گے، دھان کی بات تھی۔ تو مزدور کو رکھ لیا، اس نے کام کیا، اور جب کام پورا کر لیا، کام سے فارغ ہو گیا، تو میں نے وہ اجرت پیش کی، مزدوری دینا چاہی، لیکن وہ چلا گیا، اس نے مزدوری لی نہیں، چلا گیا۔ اب میں نے کیا کیا، اس کی مزدوری تھی 12 کلو سے زیادہ، یہ دھان اس کا میرے پاس تھا، تو میں نے ان دھانوں کو بو دیا، اور اس کے بعد جو ہے کافی غلہ پیدا ہوا، اللہ نے بہت برکت دی اس میں، پھر دوبارہ بویا اور غلہ پیدا ہوا، کافی زیادہ غلے ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے اس پیداوار سے کچھ گائیں خریدیں، اور گایوں کا چرانے والا ایک چرواہا بھی خریدا۔ پھر بہت دنوں کے بعد اس شخص کو جب تنگ دستی نے پریشان کیا، ضرورت ہوئی روپے پیسے کی، تو اس کو یہ واقعہ یاد آیا کہ میری مزدوری وہاں باقی ہے، چل کر کے لے لوں۔ اب وہ آیا میرے پاس اور کہا کہ میں نے کبھی آپ کے پاس کام کیا تھا، یہ میری مزدوری ہے، آپ دے دیجئے۔ میں نے کہا ہاں تم نے کام کیا تھا، تمہاری مزدوری میرے پاس رکھی ہے۔ اس کو ساتھ لے کے باہر آیا، کہا دیکھو یہ گائیں ہیں، اور ان گایوں کا ایک چرواہا ہے، یہ سب تمہاری اجرت سے خریدے گئے ہیں، تم انہیں لے جاؤ، یہ سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے مذاق مت کرو، میری اجرت تو صرف 3 سا چاول تھی، اور اتنی گائیں، یہ چرواہا، تم مذاق کرتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے بندے، یہ سب تیرا ہی مال ہے، حقیقتاً تیرے اسی اجرت سے، اسی مزدوری کے دھان سے میں نے یہ سب خریدا ہے، اس کو بوتا رہا، برکت ہوتی رہی، میں نے خریدا ہے، لے جا۔ چنانچہ وہ ان گایوں کو اور چرواہے کو لے کر گیا۔ اب وہ کہتا ہے اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، ورنہ کیا ہے اس کا دھان پڑا رہ جاتا، سڑ کر کے خراب ہو جاتا، یا جھوٹ بول جاتا اتنے دن کے بعد وہ آیا تھا، یا اس سے جو کاشت کیا تھا وہ اتنا غلہ بچا کے رکھتا، باقی کو لے لیتا، کیا کر لیتا وہ؟
تو اس نے کہا کہ میں نے خیانت نہیں کی، امانت میں نے ادا کر دی، صرف اور صرف اس لیے کہ میرا رب دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو مولا میں نے تیری رضا کے لیے، تیرے لیے یہ عمل کیا ہے، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے، میرا یہ کام پسند ہے تو کرم فرما دے، غار کا منہ کھول دے، چٹان ہٹا دے۔ بس اتنا اس نے کہا، پتھر کا کچھ حصہ غار کے منہ سے ہٹ گیا، اب اس میں ہوا آنے جانے لگی، ابھی سب نکل نہیں سکتے تھے۔ اب دیکھیے، اس نے مزدور کے غلے کو بویا، پیداوار سے گائے خریدی، چرواہا خریدا، اور یہ سب کچھ مزدور کی اجازت کے بغیر ہوا، بلکہ اس کے علم کے بغیر ہوا، اس کو خبر بھی نہیں تھی۔ لیکن جب وہ آیا، اس کو یہ سب معلوم ہوا، اور معلوم ہونے کے بعد جب اس نے رضامندی ظاہر کر دی، یہ سارا کام اب صحیح ہو گیا۔ یہی ہے بیع فضولی، ایسے ہی ہوتی ہے، کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے کوئی چیز خرید دی جائے، اب وہ جس کے لیے خریدی ہے اگر وہ راضی ہے تب تو یہ بیع صحیح ہے، اگر وہ راضی نہیں ہے تو یہ بیع فاسد ہو جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو اس نے اپنے اس عمل صالح، اس نیک کام کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے کرم فرمایا، غار کا منہ کچھ کھل گیا اور چٹان خود بخود سرک گئی۔ اب دوسرے صاحب کی باری آئی۔ دوسرے صاحب نے اس طور سے دعا مانگنی شروع کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، اور میں بہت غریب تھا، ہمارا گزر بسر صرف بکریوں کے دودھ پر ہوتا تھا اور کچھ نہیں تھا ہمارے پاس۔ میں دن بھر بکریاں چراتا تھا اور شام کو بکریاں چرا کر واپس ہوتا اور بکریوں کا دودھ دوہتا، اس کے بعد پہلے ماں باپ کی خدمت میں دودھ پیش کرتا، جب وہ پی لیتے تھے اس کے بعد میں اپنے اہل و عیال کو دیتا تھا، بیوی بچوں کو دیتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے جنگل سے واپسی میں دیر ہو گئی، میں نے دودھ دوہا اور دودھ لے کر میں ماں باپ کے پاس پہنچا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے بیدار نہیں کیا، جگایا اس لیے نہیں کہ ان کی نیند میں فرق پڑے گا، خلل پڑے گا، اور میں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ بھوکے سوتے رہیں، کیونکہ کھانا نہ کھانے کے سبب ضعیف ہو جائیں گے اور کمزور ہو جائیں گے۔ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے۔ اب میں دودھ لے کر ماں باپ کے قدموں کے پاس میں کھڑا تھا کہ یہ بیدار ہوں تو پہلے انہیں پلا دوں، اس کے بعد بچوں کو پلاؤں۔ بچے رو رہے تھے، گڑگڑا رہے تھے، میرے پیر کے پاس رو رہے تھے کہ دودھ پلا دیجئے، بھوک لگی ہے، زوروں کی بھوک لگی۔ مگر میں نے بچوں کی پرواہ نہ کی، اپنے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا، اس کے بعد پھر بچوں کو پلایا۔ تو اے اللہ، میں نے یہ ماں باپ کی جو خدمت کی ہے، جو میں نے یہ عمل کیا ہے، خالص تیرے لیے، تیرا حکم ہے، تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، تو اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے، مقبول ہے، تو کرم فرما دے ہمارے اوپر اور غار کا منہ کھول دے۔ بس اس نے اتنا کہا، اللہ کے حکم سے پتھر اور جو ہے ہٹ گیا، اب تو آسمان بھی نظر آنے لگا، روشنی بھی، ہوا بھی، لیکن ابھی تینوں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اب تیسرے صاحب نے اس طرح سے دعا مانگنی شروع کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جس کو میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا تھا، میں اس سے محبت کرتا تھا، اور یہ محبت میری روحانی نہیں تھی، نفسانی محبت تھی، جسے عام طور سے ہوتی ہے، نفسانی محبت تھی مجھے۔ تو میں نے اس کے نفس پہ قابو پانا چاہا، میں نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے میں غریب لڑکی ہوں،
100 اشرفیاں مجھے دے دے، اس کے بعد جو ہے تو جو چاہے کر۔ تو اس نے 100 اشرفیاں طلب کی۔ میرے پاس 100 اشرفیاں کہاں سے آتی؟ میں نے محنت مزدوری کر کے بڑی مشقت سے 100 اشرفیاں اکٹھا کی، اور 100 اشرفیاں حاصل کرنے کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو میں نے اشرفیاں دے دیں کہ تو اشرفیاں لے لے، تو نے یہی شرط لگائی تھی۔ اب اس نے اپنے نفس پر مجھے قدرت بھی دے دی کہ ٹھیک ہے تو نے اشرفیاں دے دی ہے، اب تو جو چاہے کر لے۔ لیکن وہ جو لڑکی تھی وہ اللہ سے ڈرتی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں قضائے شہوت کے لیے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا، تب اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، دیکھو دیکھ رہا ہے، اور مہر کو ناجائز طریقے پر مت توڑو، کیونکہ مہر توڑنے کا حق صرف اور صرف شوہر کو ہوتا ہے۔ میری تجھ سے کوئی شادی نہیں ہوئی ہے تو ناجائز طریقے سے یہ مہر مت توڑو، اللہ سے ڈرو۔ کہا جیسے ہی لڑکی نے یہ بات کہی مجھے سخت احساس ہوا، یہ سن کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا میں بہک گیا تھا، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ اشرفیاں بھی اس کو دے دی، تو اشرفیاں لے جا۔ اب کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن صرف اور صرف تیرے خوف سے میں نے وہ گناہ کرنا ترک کر دیا، گناہ کیا نہیں۔ تو جو گناہ سے میں بچ گیا، گناہ ترک کر دیا، یہ عمل اگر تجھے پسند ہے، تجھے محبوب ہے، تو کرم فرما دے، غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ غار کا پورا منہ کھل گیا، چٹان بالکل ہٹ گئی، اور وہ تینوں اس سے نکل کر باہر ہوئی۔ تو تینوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، اور یہ تینوں کا وہ عمل جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ تھا، اللہ کے لیے تھا۔ تو جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس عمل کے وسیلے سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دیتا ہے، بڑی بڑی بلائیں ٹال دیتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اس سے وسیلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اور صرف نیک اعمال کے وسیلے سے ہی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ نیک حضرات کے وسیلے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں تھا ایک شخص، وہ سرکار کے روضے پر مواجہہ اقدس میں سرکار کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، مولا مجھے ان کے طفیل یہ دے دے، ان کے طفیل میری بخشش کر دے۔ کچھ آواز کے ساتھ کر رہا تھا، وہاں متوے ہوتے ہیں، اس نے پکڑا، کہا تم یہ شرک کر رہے ہو، وسیلہ۔ اہل حدیث جو وہابی ہیں یہ ان کے نزدیک وسیلہ نہیں ہے، دیوبندی تو وسیلہ کے قائل ہے لیکن وہابی نہیں قائل ہے وسیلہ کے۔ کسی نے پوچھا تھا وہاں کے مفتی سے کہ حضور کا وسیلہ جائز ہے، اس خبیث نے صاف کہا تھا کہ التوسل بالموتى لا يجوز، مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے، سیدھے موتا کا حضور کو، مردہ کا، کہ مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دعا مانگ رہا تھا ان کے وسیلے سے، سرکار کے متوع نے روکا کہ تم ان کے وسیلے سے کیوں دعا مانگتے ہو؟ اس نے بخاری کی یہی حدیث سنا دی کہ 3 بزرگوں نے، حضور نے خود فرمایا ہے کہ یہ اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی۔ تب اس نے کہا اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، وہ تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن ان کے وسیلے سے دعا کیوں مانگتے ہو؟ یہ نہیں جائز ہے۔ اس نے کہا جو اعمال مقبول ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے، جو اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں ان کے وسیلے سے دعا نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہمارے عمل مقبول ہوں ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے، تو ہمیں خبر تو نہیں ہے کہ ہمارا کون سا عمل مقبول ہے کون سا عمل مقبول نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ ہمارے اعمال مقبول ہیں، لیکن یہ جو آرام فرما رہے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ تو اللہ کو ایسے مقبول ہے کہ جو ان کا اتباع کر لے وہ بھی محبوب بن جاتا ہے۔
ان سے جو محبت کرے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ ایسے مقبول ہیں تو ان کے مقبول ہونے میں، ان کے محبوب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو جس عمل کے وسیلے سے دعا کی جائے، جس کا مقبول ہونا مشکوک ہے، اس میں شبہ ہے، جب وہ جائز ہے تو جو یقیناً 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 مقبول ہیں، محبوب ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں جائز ہوتی؟ آخر اس کو بھی قائل ہونا پڑا کہ تم صحیح کہتے ہو۔ اس نے اقرار کیا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بخاری شریفی میں ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی تھی۔ جب تو بارش نہیں ہو رہی تھی تو سرکار کے چچا حضرت عباس تھے، سرکار پردہ فرما چکے تھے، تو حضرت عباس کو قریب میں لیا، کہا اے اللہ یہ تیرے حبیب کے چچا ہیں، ہم ان کے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں۔ تو بارش ہوئی اس وقت، یہ بخاری شریف میں ہے۔ ایسے مرآت المناجی میں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 2 سال کے بعد سمرقند میں سوکھا پڑا، اور اہل سمرقند نے دعا خوانی کی، بار بار دعا کی، بارش طلب کی، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تب بعض صالحین نے وہاں کے قاضی سے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو امام بخاری کی قبر کے پاس لے جائیں، ہم سب وہاں چلیں، وہاں ہم اللہ سے بارش کی دعا کریں اور امام بخاری کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہم پر بارش نازل فرمائے گا۔ ایسا ہی کیا گیا، اور لوگ ان کے دربار میں حاضر ہوئی امام بخاری کی قبر پر، اور ان کی قبر کے پاس جا کر کے رو رو کر اللہ سے دعا کی اور امام بخاری کا وسیلہ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موسلا دھار بارش نازل فرمائی، اور 7 دن تک لگاتار بارش ہوتی رہی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نیک بندوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا ہوتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے جو نیک بندے تھے، صالحین تھے، یہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اپنے نفس کے لیے کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے۔ مولا علی کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک ہیں، جہاد میں ہیں، ایک دشمن سے مقابلہ ہوا، کافر سے لڑتے رہے، آخرکار آپ غالب ہوئے، اس کو پچھاڑ دیا، پٹک دیا، اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، تلوار سونت لی کہ اس کی گردن کاٹ دیں۔ وہ تو مجبور تھا، اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، مولا علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ مولا علی فوراً اس کے سینے سے اتر آئے، کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑا ہو گیا، کہا علی تم نے مجھ پر قابو پا لیا، میرے سینے پہ بیٹھ گئے، میری گردن کاٹی نہیں، مجھے چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا؟ تو فرمایا ہاں، میں نے جہاد اللہ کے لیے کیا ہے، جنگ اللہ کے لیے کی، میں تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، اس لیے کہ تو میرے رب کا دشمن ہے، میرے رب کو چھوڑ کے تو بتوں کی پوجا کرتا ہے، اس لیے میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا مجھے سخت غصہ لگا، اب یہ غصہ جو ہے مجھے اپنے نفس کے لیے تھا، اب اگر تجھے قتل کر دیتا تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ اخلاص میں فرق پڑ جاتا اور اپنے نفس کے لیے میں تجھے قتل کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا۔ تو میدان جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے، پھر بھی جو ہے کوئی کام ان کا، کوئی عمل اپنے نفس کی خاطر نہیں ہوتا تھا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے الملفوظ میں ہے، الملفوظ حصہ اول میں، کہ 2 صاحب تھے، دونوں اولیاء کرام میں سے تھے، دونوں ولی تھے۔ دریا تھا ایک، تو ایک جو ہے دریا کے اس طرف رہتے تھے اور ایک صاحب جو ہے دریا کے اس پار رہتے تھے۔ اب یہ دونوں بزرگ ہیں، دریا کے اس طرف ایک بزرگ ہیں اور دریا کے اس طرف ایک بزرگ ہیں۔
اب اس میں سے ایک طرف کے بزرگ نے کھیر پکوائی، ان کی بیوی بھی تھی وہاں، اس کے بچے بھی تھے، خادم بھی تھا، کھیر پکوائی اور اپنے خادم سے کہا کہ یہ کھیر لے کر جاؤ، دریا کے اس پار جو میرا دوست رہتا ہے اس کو کھلاؤ۔ تو اس نے کھیر تو لے لی، کہا حضور میں دریا کے پار کیسے جاؤں، دریا بھرا ہوا ہے، کوئی پل نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، میں کیسے جاؤں؟ تو فرمایا کہ دریا کے کنارے جا اور دریا سے کہہ دے کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا، آج تک جو اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، مجھے اس نے بھیجا ہے، مجھے راستہ دے دے۔ اب یہ تو بہت پریشان ہوا، حیران ہوا کہ حیرت کی بات ہے، حضرت کی اہلیہ موجود ہیں، ان کے بچے ہیں، کبھی بیوی کے پاس نہیں گئے تو یہ بچے کیسے پیدا ہوئے؟ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال جو ہے حضرت کا حکم تھا، اس نے کھیر لی، دریا کے کنارے گیا اور دریا سے کہہ دیا کہ یہ دریا مجھے راستہ دے دے، میں ایسے بزرگ کے پاس سے آ رہا ہوں جو آج تک کبھی اپنی بیوی کے پاس گیا ہی نہیں۔ بس جیسے ہی اتنا کہا، دریا نے راستہ دے دیا، راستہ بن گیا اور اس راستے سے یہ دریا پار کر گئے۔ اس پار پہنچے، ان بزرگ کو سلام پیش کیا اور کھیر دی کہ حضرت نے کھیر دی ہے۔ انہوں نے کھیر لی، کھائی اور ساری کھیر کھا گئے، پوری پلیٹ۔ اس کے بعد کہا کہ جانا تو اپنے آقا سے ہمارا سلام کہہ دینا، اور ہمارا سلام کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ میں جاؤں کیسے؟ آیا تو تھا اس طرح سے، اب جاؤں کیسے؟ اب کیا میں کہوں دریا سے؟ راستہ کیسے ملے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جا دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میں اس کے پاس سے آتا ہوں جس نے 30 برس سے آج تک کچھ نہیں کھایا، 30 سال سے آج تک کچھ نہیں کھایا، میں اس کے پاس سے آتا ہوں۔ پھر یہ حیران کہ ابھی میرے سامنے ایک پلیٹ کھیر کھائی ہے اور کہا 30 سال سے کچھ کھایا ہی نہیں۔ بہرحال آئے، دریا سے کہہ دیا، دریا نے راستہ دے دیا، یہ واپس آئے۔ اب جو ہے ان سے رہا نہیں گیا، اپنے پیر سے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ نے یہ کہا تو دریا نے راستہ دے دیا کہ کبھی آپ بیوی کے پاس نہیں گئے، انہوں نے یہ کہا کہ کبھی کھانا نہیں کھایا، انہوں نے دریا نے راستہ دے دیا کہ معاملہ کیا ہے؟ آپ کی بیوی بچے ہیں، انہوں نے میرے سامنے کھایا ہے۔ تو مسکرا کے فرمایا بیٹے ہمارا کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا، تو میں نے جو یہ کہا تھا کہ میں کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا، تو مطلب یہ ہے کہ میں کبھی اپنے نفس کے لیے بیوی کے پاس نہیں گیا، بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے، اس لیے کہ بیوی کے پاس جانا اللہ کے حبیب کی سنت ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، صرف اور صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے میں بیوی کے پاس گیا ہوں، اپنے نفس کے لیے کبھی نہیں گیا۔ ایسے ان بزرگ نے کھانا کھایا تو صرف اس لیے کہ کھائیں گے تو بدن میں صحت رہے گی، طاقت ہوگی تو اللہ کی بندگی کریں گے، عبادت کریں گے۔ اللہ کے حبیب بھی کھایا کرتے تھے، تو اس لیے کھایا ہے، اللہ کے لیے کھایا ہے، کبھی نفس کے لیے، اپنی خواہش کے لیے کبھی انہوں نے 30 سال سے کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ دنیاوی کام ہے، کھانا پینا، بیویوں کے پاس جانا، یہ کام بھی یہ اللہ کے نیک بندے اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے تھے، یہ کام بھی اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ یہ ہے اخلاص، ایسے ہی لوگوں کو مخلص کہا جاتا ہے، لیکن مخلص بہت کم ہے۔ اب یہ تو 15ویں صدی ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، گناہوں بدکاریوں کا دورہ ہے۔ آج سے بہت پہلے 4تھی صدی 5ویں صدی میں بھی اخلاص کی بہت حد تک کمی ہو گئی تھی۔ دیکھیے رسالہ قشیریہ ایک ہے، یہ غالباً 4تھی صدی میں یا 5ویں صدی کے شروع میں لکھا گیا ہے، تصوف کا پہلا رسالہ رسالہ قشیریہ ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صوفی تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، میں جمعہ کے دن نماز سے پہلے سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، ان کے گھر میں نے سانپ دیکھا، سانپ ہے، بس میں نے ایک پاؤں آگے رکھا، ایک پاؤں پیچھے رکھا، میری ہمت نہیں تھی میں آگے کیسے جاؤں۔
تو انہوں نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ، سانپ سے مت ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا اور اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے ڈرتا ہے۔ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے میرے دل سے ڈر دور ہوا، میں اندر چلا گیا۔ جمعہ کا دن تھا۔ فرمایا کہ کیا تو جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں پڑھنا تو چاہتا ہوں، لیکن مسجد تو یہاں سے بہت دور ہے۔ ہمارے اور مسجد کے درمیان ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہے، اتنا لمبا فاصلہ ہے اور وقت جمعہ کا قریب ہے، ہم کیسے پہنچ پائیں گے؟ تو فرمایا کہ ہم تمہیں پہنچا دیتے ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مسجد سامنے دکھائی دی۔ ہم مسجد میں پہنچے، وہاں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد نکلے تو جو لوگ مسجد سے نکل رہے تھے ان کو یہ غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت ہیں، کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، مسلمان کہلانے والے بہت ہیں، مگر مخلص ان میں کوئی نظر آتا ہے، وہ شاذ ہیں، نادر ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ کوئی مخلص نظر آتا تھا، اخلاص والا۔ اب تو اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے، اگر اس زمانے میں 100 میں ایک ہو تو ہزاروں میں ایک شائع ہو۔ تو یہ ہے اخلاص کہ ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اپنے نفس کے لیے نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ فاتحہ۔